کرو جی سید الرسل وخاتم الانبیاء سبحان اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن سبحان اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، عظمت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں جتنی فکری گمراہیاں ہیں اور فکری کج روی ہے، اس کے چند اسباب ہیں. بہت سارے لوگ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے بدظن ہیں اور اس لیے ان کی سوچ اور فکر صحیح نہیں کہ ان کا زاویہ تحقیق اور معیار تحقیق یہ صحیح نہیں. میں اس کے چند اسباب ذکر کروں گا اور آپ کا پھر ذوق ہوا وہ اصل مسئلے کی طرف آؤں گا. سب سے پہلی فکری گمراہی وہ طبقات جو اصحاب پیغمبر کے متعلق سوء ظن رکھتے ہیں، بدگمانی رکھتے ہیں، ان کی تحقیق کی پہلی بنیاد اور فکری گمراہی کا نقطہ آغاز یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تاریخی شخصیات سمجھتی ہیں، اس لیے اصحاب رسول پر وہ تبصرہ بھی کرتے ہیں تو اس حیثیت سے کہ صحابہ تاریخی شخصیات ہیں اور عظمت صحابہ کو سمجھنے کے لیے وہ مختلف قسم کی تواریخ اور تاریخی کتب مواد کا مطالعہ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے تحقیق کا حق ادا کر دیا،
لیکن یہ یاد رکھ لیں یہ سب سے بڑی فکری گمراہی کی بنیاد اصحاب پیغمبر یہ تاریخی شخصیات قطعاً نہیں، بے شک اصحاب پیغمبر قرآنی شخصیات ہیں، بے شک بے شک روایتی شخصیات بھی نہیں، تاریخی شخصیات بھی نہیں، بلکہ خالصتاً قرآنی شخصیات ہیں۔ بے شک جو تاریخ ہے ہم دعوت تحقیق دیتے ہیں ان سب طبقات کو جو کسی رنگ میں بھی اصحاب پیغمبر سے بدظن نہیں، اور جو بات کریں گے انشاءاللہ پوری دلیل کے ساتھ، اور اس کو دنیا کے کسی کونے سے کوئی مائی کا لال چیلنج نہیں کر سکتا۔ بے شک سبحان اللہ۔ تاریخ کیا ہے؟ تاریخ کی مثال ہے کباڑ خانہ، سمجھتے ہو کباڑ خانہ؟ جی جی کباڑ خانہ، کباڑ خانہ بھی اچھے پرزے بھی ہوتی ہیں اور رتی وہاں زیادہ ہوتا ہے۔ اگر وہاں آپ تلاشی لیں تو کوئی قسمت سے کوئی کام کی چیز مل جائے، اکثر چیزیں بیکار ہوتی ہیں۔ تو پوری تاریخ کی حیثیت ایک کباڑ خانے کی ہے، اور کباڑ خانے کے پرزوں کی پہچان ہر آدمی کا کام ہی نہیں، اس کے لیے بھی مہارت چاہیے۔ جو اس شعبے کا ماہر کاریگر ہوگا وہ ان پرزوں کو پہچانے گا کہ کون سا پرزہ کس کام کا ہے، کس قدر کام کا ہے، یا نہیں؟ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ پوری تاریخ کی حیثیت اس کے لیے ادب کے موافق لفظ ہے کباڑ خانہ، ورنہ اور لفظ بھی ہیں، گٹر بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، لیکن ہم نہیں کہہ رہے۔ جنگل سے بھی تعبیر کی جا سکتی ہے، لیکن ہم نہیں کہہ رہے۔ کباڑ خانہ اس لیے سب سے پہلی چیز ذہن میں رکھ لے کہ اصحاب پیغمبر یہ قرآنی شخصیات ہیں، بے شک حتیٰ کہ سب محدثین بالجملہ محدثین ان کا یہ فیصلہ ہے کہ جب صحابی کی بات آئے گی، صحابی کے نیچے جتنا بڑا راوی ہو، جتنا متقی پرہیزگار ہو، جتنا بڑا ولی اللہ ہو، تو محدثین سب کہتے ہیں ہم اس کی تحقیق کریں گے، اس کے احوال سے بات کریں گے، اس کی نشست و برخاست کو پرکھیں گے۔ لیکن جب صحابی کا مقام آئے گا تو اب محدثین کا ذرا فیصلہ بھی سنو۔ سب محدثین کہتے ہیں ہمیں حق نہیں بنتا کہ ہم صحابی پر تحقیق کریں۔ سب کے سب محدثین کہتے ہیں اتنی بات ثابت ہو جائے کہ یہ نبی کا صحابی ہے تو پھر ہماری
قلم کا حق نہیں اس پر تحقیق کرنے کا. کیوں؟ یہ حق آپ سے کس نے چھینا؟ فرماتے ہیں اس لیے بے تعدیل اللہ، صحابہ وہ ہیں جن کی عدالت اللہ نے بیان کی ہے. سبحان اللہ. کتاب اللہ میں جب ان کی عدالت، صداقت، سچائی، صداقت کتاب اللہ نے بیان کر دی. محدث کون ہوتا ہے؟ اس پہ تبصرہ کرنے والا. بے شک. اس لیے سب کے سب محدثین، دنیا کے چوٹی کے محدثین، سب کا اجماعی فیصلہ الاصابہ اٹھا، اسد الغابہ اٹھا، اور اصول حدیث کی کوئی کتاب الکفایہ، اور اسی طرح نخبۃ الفکر ہو، یا دنیا میں اصول حدیث کی کوئی کتاب ہو، سب کے سب محدثین اہل اصول اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ ہماری جرح سے پاک ہیں، ہم ان پہ اعتراض نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ثقافت، ان کی عدالت، ان کا اخلاص، ان کی صداقت، ان پہ رضا کے سرٹیفکیٹ، ان کی گارنٹی یہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہے. بے شک. تو میرے اس موقف کی یہ دلیل ہے کہ تاریخی شخصیات صحابہ کے علاوہ سب کے سب تاریخی شخصیات ہیں. امام بخاری کا معاملہ ہے، تاریخ میں دیکھیں گے. امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ، امام احمد، مالک، شافعی، ان کے تبصرے، ان کی ثقافت، ان کی صداقت، ان کی جلالت، ان کے علوم، ان کی امانت، ان کی دیانت، یہ سب ہمیں تاریخ میں ہم دیکھیں گے. اور دنیا کے ہر محدث، ہر فقیہ، ہر مجتہد پہ تبصرہ ہم تاریخ کو کھنگالیں گے، تحقیق کریں گے. لیکن جہاں محمد کے صحابی کی بات آئے گی، تاریخ نیچے رہ جائے گی اور صحابی کی تعدیل اوپر چلی جائے گی. سبحان اللہ. شان صحابہ زندہ باد. شان صحابہ زندہ باد. شان صحابہ زندہ باد. نعرہ بالکل نہیں لگا. معیار حق معیار حق. بالکل جو نعرہ لگے آپ نے جواب نہیں دینا. میں تقریر نہیں کر رہا، میں نے سبق یاد کرانا ہے. نعرے تقریروں میں ہوتی. سب سے پہلا نقطہ، اگر یہ نقطہ سمجھ آ جائے تو 90% گمراہیوں سے جان چھوٹ جاتی ہے. کہ جہاں صحابہ کا معاملہ ہے ہم تاریخ نہیں دیکھیں گے. جہاں صحابہ کا معاملہ ہے اور ان پہ تبصرہ ہو، یہ سچا یہ جھوٹ کا، ان پہ تنقید، ہم روایت نہیں دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے کتاب اللہ. بے شک. قرآن نے کیا فیصلہ کیا. اس کی وجہ یہ ہے اصحاب پیغمبر. یہ پہلا چیز ذہن میں رکھ لو، شاید میں کسی ایک کو آگے لے لوں. دوسری جو فکری گمراہی ہے وہ یہ ہے کہ جو حضرات صحابہ پر الٹے سیدھے تبصرے کرتی ہے، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ صحابہ عام امتی ہیں. اگر کسی امتی پر کوئی تنقید ہو گئی تو کون سا کفر اسلام کا مسئلہ ہے؟ تو صحابہ کون ہیں؟ عام، بولو، عام امتی ہیں ان کے نزدیک. وہ کہتے ہیں صحابہ بھی تو امتی ہے نا، کوئی نبی تو نہیں. نبی کی
توہین کہتے ہیں کفر ہے، لیکن صحابہ تو امتی ہیں، اگر امتی پر تنقید کی جائے تو کہاں کیڑی گل ہے، اس پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان دشمنان صحابہ کا نقطہ نظر پیش کر رہا ہوں، اور اکثر یہ جو دوسرا نقطہ ہے کہ صحابہ عام امتی ہیں لہذا تنقید ہو سکتی ہے، بہت سارے طبقات کی بنیاد یہ فکری گمراہی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا بھائی، صحابہ عام امتی نہیں، بے شک صحابہ دین کے راوی ہیں۔ کون ہے؟ نعرے سے زیادہ لگاتے ہو، جواب نہیں دیتے۔ دین کے راوی ہیں، راوی، دین کے راوی، راوی پہ جرح ہو جائے، روایت ختم۔ اتنا بات تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ عدالت میں آپ کا کیس ہے اور کیس کے گواہ پر جرح ثابت ہو جائے تو آپ کا دعویٰ خارج۔ اتنی بات تو سمجھتے ہو؟ صحابہ یہ دین کے راوی ہیں اور دین کے راویوں کا مقام کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ دین کے راوی دو قسم پہ، ایک وہ راوی ہیں جو اللہ سے لے کر محمد مصطفیٰ تک لے آنے والے، بے شک دوسرے وہ راوی ہیں جو محمد الرسول اللہ سے لے کر امت تک پہنچانے والے۔ لفظوں پہ غور کرنا، ایک وہ راوی ہیں جو اللہ سے لے کے محمد کریم تک پہنچانے والے، دوسرے وہ راوی ہیں جو محمد الرسول اللہ سے لے کر امت تک پہنچانے والے ہیں۔ اوپر کے راویوں پہ بھی دین کے دشمنوں نے اعتراض کیا، اللہ نے اس کا بھی جواب دیا۔ نیچے کے راویوں پر بھی دین کے دشمنوں نے اعتراض کیا، اللہ نے اس کا بھی جواب دیا۔ اسی سے واضح ہو جائے گا کہ وہ عام امتی ہیں یا خاص خلص و اصحاب رسول اللہ، وہ خاص ہے۔ یہ عام خاص کی بات بھی سمجھ آ جائے گی۔ ہم میرا انکار کر دیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں اس کا انکار کیا تو کافر ہے۔ میرا انکار کر دو کوئی مسئلہ نہیں، مولوی کا انکار کر دو کوئی مسئلہ نہیں، کسی محدث کا انکار کر دو کوئی مسئلہ نہیں۔ کوئی مسئلہ کا مطلب ہے کافر نہیں ہوگی، ترغیب نہیں دے رہا ہوں، کافر نہیں ہوگی، تمہارے اسلام پر اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن آؤ ذرا دیکھو، یہودیوں نے اعتراض کیا، پوچھا کہ یہ قرآن کون لاتا ہے؟ بتایا گیا جبریل۔ اوپر کا راوی کون ہے؟ جبریل۔ بتایا گیا جبریل۔ انہوں نے کہا توبہ توبہ، جبریل تو ہمارا دشمن ہے، اس نے ہماری بستیاں اجاڑی۔ یہ کس نے کہا؟ یہودیوں نے۔ سی آئی ڈی والے بھی سن لے، یہودیوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہودیوں نے، آج ہمارے ملک میں یہودیوں کے خلاف بولنا بھی جرم ہے۔ یہودیوں نے کیا۔ بھئی کوئی اور فرشتہ ہوتا تو ہم مان لیتے، اگر جبریل لے آتا ہے قرآن نہیں مانتے۔ کس پہ اعتراض کیا؟ راوی پہ۔ اب ایک فرشتے پہ اعتراض تھا نا، اس طبقے کے نزدیک تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب سنو وہ حرج کیا ہے؟ اچھا جبریل نبی نہیں ہے، کون ہے؟
فرشتہ فرشتہ ہے. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ نوری نبی بن ہی نہیں سکتا. بے شک نبی کے لیے بشریت شرط ہے. بے شک جبریل سفیر رہا ہے وہی کا، لیکن جبریل کو نبوت نہ ملی نہ مل سکتی ہے. بے شک کیوں؟ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ. بے شک کتاب، حکم، نبوت یہ ہے ہی بشر کے ساتھ خاص. یہ کسی نوری کو نہیں مل سکتی. البتہ جبریل سفیر ہے. اعتراض آ گیا. آج بھی لوگ کہتے ہیں جب مسئلہ بیان ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ وہ جو آپ کا استاد ہے نا وہ بڑا سخت ہے. جب مسئلہ بیان ہو تو کیا کہتے ہیں؟ آپ کا استاد بڑا سخت. کہتے ہیں حکیم صاحب تو بڑا اچھا ہے، لیکن جو آپ کا استاد آتا ہے نا توبہ 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 توبہ. بہت یہی بات یہودیوں نے کی تھی کہ یہ جو اوپر سے لا رہا ہے نا یہ گڑبڑ ہے. جلدی تھک تو نہیں جاؤ گے؟ نہیں جی نہیں. یہ گڑبڑ ہے. تو اب جو ہونا غیرت والا شاگرد وہ اس طرح جواب دیتا ہے جو اللہ نے تعلیم کی ہے. اور جس کی غیرت تھوڑی ہو وہ جی میں اتنا سخت نہیں، میں تو پورا بے ایمان، میں اتنا سخت نہیں. تو ساتھ باقی سخت ہے، میں تو بالکل گھیو دا گھڑا شیطان. ساڑھا تو کوئی رولا ہی نہیں. بنتیاں دے پیچھے نمازیں چھیکاں دیا، جنازے بھی پڑھ دیا، ختم بخاری تے بھی بنتی شیخ الحدیث نو سڑ لین دیا. اسی تو بالکل حکمت والے بڑے شریف لوگ ہیں. یہ چند شاہ کو توحید شرارتی ہے اسی من دیا. لیکن اسی توبہ 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 جتنا بڑا بنتی ہوئے اسا تو اس دا سجدہ بھی تعظیمی کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اسی تو شریف لوگ ہیں. یہ بے غیرت کی علامت ہوتی. انہوں نے اعتراض کیا جبریل پر. سبحان اللہ. جواب کیسا ہے؟ فرمایا من کان عدوًا سبحان اللہ. لجبریل. آگے ذرا پڑھو آپ تو. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ. اچھا اگر سب کی تشریح کریں گے پھنس جائے گا، کام لمبا ہو جائے گا. مقصودی جملہ کیا ذکر کیا؟ جہاں سے تمہید باندھی. آگے فرمایا ان اللہ عدو للکافرین. ان اللہ علماء جانتی عربی کا ضابطہ ہے جب ایک دفعہ ذکر ہو جائے دوبارہ ذکر کیا جاتا ہے تو وہاں ضمیر آتی ہے. تو یہاں ان اللہ عدو لہم ہونا چاہیے تھا. ان اللہ عدو لہم یوں نہیں ذکر کیا، ضمیر کی جگہ پہ اس میں زیر لایا. اور مفسرین سب نے لکھا یہ بتانے کے لیے ان اللہ عدو للکافرین. جبریل قرآن کا راوی ہے، نزلہ علی قلبک. اور جو قرآن کے راوی پہ اعتراض کرے وہ مسلمان نہیں، وہ پکا کافر ہے. بے شک بے شک. ان اللہ عدو للکافرین. اور نہ بول سو عدو للکافرین. اللہ کا دشمن ہے. اور ہے بھی کون؟ کافر. اللہ دشمن ہے کافروں کا. بات تو انہوں نے اتنی کی تھی بھئی جبریل لاتا ہے تو ہم نہیں مانتے، کوئی اور لاتا ہے تو مان لیتے ہیں. لیکن اتنے سپیشل فتوے لگائے. کیوں؟ اگر جبریل پہ چلا ہو جائے تو محمد مصطفیٰ کے اوپر والا واسطہ کٹ جائے گا. جب اوپر کا واسطہ ختم، یہ کیسے پتا چلے گا یہ قرآن کتاب اللہ ہے؟ اس لیے اللہ نے جبریل کی صفات بیان کی. سورہ النجم میں پورا ایک مضمون ذکر کیا.
अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन। ये सारी जिब्रील के औसाफ जिक्र किए और फरमाया जिब्रील का शुबह था कि जिब्रील, अगर जिब्रील आता है हो सकता है गड़बड़ करता हो। फरमाया नहीं, सम्मा अमीन, जिब्रील उस एरिया का सबसे बड़ा अमानतदार। फिर शुबह था, हो सकता है जिब्रील तो खैर से पहुंचाता हो और कोई जिन्नात शयातीन को गड़बड़ करते हो। फरमाया नहीं, शदीदुल कुवा, वो ऐसा सख्त है जिन शयातीन उसके करीब नहीं जा सकते। फिर शुबह था, हो सकता है भूल जाता हो, जो वहां से लाए दरमियान में हाफ्ता काम न करता हो। फरमाया नहीं, ज़ू मिर्रतिन, है भी हाफ्ते वाला, है भी कुव्वत वाला और है भी सम्मा अमीन, अल्लाह की हाँ मोतबर अमानत वाला। ये जरा ख्याल रखना, हाफ्ते का बयान किया, अमानत का बयान किया और शदीदुल कुवा, उसके कुवा की कुव्वत का बयान करके रब ने बताया कि जो ऊपर का रावी है न उससे गड़बड़ हो सकती है न कोई गड़बड़ कर सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब तहफ्फुज़ है ऊपर के रावी का। सुभान अल्लाह। अब आए नीचे वाले रावी। नीचे का रावी कौन है? अबू बकर सिद्दीक, फारूक आजम, उस्मान गनी, अलीउल मुर्तजा, सब कहते हो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमाइन। ये नीचे के रावी है। अब जैसे जिब्रील की सफाई पेश की, शिकायत पेश की, अब मैं जिब्रील नहीं बोलूंगा, ऊपर के रावी समझ जाओगे। जी जी। ऊपर के रावी। अब आया नीचे के रावियों की बात। सूरतुल फतह का आखिरी पूरा रुकू पढ़ लो। सुभान पूरा रुकू इनके औसाफ बयान किए, इनके इखलास बयान किए, इनकी अजमतें बयान की, इनकी इंदल्लाह महबूबियत बयान की, इनका इखलास बयान किया, इनके इस्लाह के शोबे बयान किए और आखिर में जुमला लाया। फरमाया नीचे के रावियों को यानी असहाबे मोहम्मद को ये इज्जत, ये मकाम, ये मर्तबा, ये शान क्यों दी है? फरमाया मेरे दो मकसद थे। इतनी शानें क्यों बयान की? एक ये मतलब था ले युजिबुद्दुर्रा, सुभान अल्लाह, अद्दुर्रा, ताकि मोहम्मद और मोहम्मदी इन शानों को देखकर और पढ़कर उनका सीना ठर जाए। सुभान अल्लाह, युजिबु, खुश हो जाए अपनी खेती और बाग को फला हुआ देखकर। जिस तरह अक्सर तुम में जमींदार लोग हैं, ए उर्दू का कोई मसला तो नहीं ना? नहीं नहीं। हाँ सुखे की हाल है तो लखनऊ दे बड़े हुए नक्शा जेड़े बाबे बैठे हो तुहानू तो कोई मसला नहीं। अच्छा तवज्जो है। चलो आगे चल के शायद ये मैं सिर्फ आपको नहीं सुना रहा, इसके जरिए ये इंशाल्लाह पूरी दुनिया पे जाएगा। इंशाल्लाह आपको सुनाना इतना मकसद नहीं जो बाहर वालों को सुनाना मकसद है। जो आजकल सारे फार्मी मुहक्किक यूट्यूब पे आप लोग की पता शता किसी चीज का भी नहीं। इसलिए जरा ख्याल कर, पहला मकसद था सहाबा की अजमतें बयान करने का। युजिबु अद्दुर्रा, ताकि मेरे मोहम्मद की आंखें भी ठंडी हो जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहम्मदी की आंखें भी ठंडी हो जाए। इसलिए फरमाया इसलिए किया। और दूसरा मेरा मकसद था, ख्याल करना, ले यगीज़ा बिहिमुल कुफ़ार, मुझे पढ़ो, ले यगीज़ा बिहिमुल कुफ़ार, कुफ़ार अल कुफ़ार, ताकि हाँ साड़ा काफरा का आग लावा मरचा लगे काफरा, ले यगीज़ा बिहिमुल कुफ़ार, ताकि साड़ा
نہیں جی نہیں، تاکہ ساڑا جلا کے رکھ دوں، یقیدہ آگ لا دے ماں کافران دے دلان، کافر شانہ دیکھ کے چلن۔ بہرحال میں نے جو نقطہ بیان کرنا تھا وہ یہ تھا کہ اوپر کے راویوں پہ اعتراض کرنے والا کون ہے؟ کافر۔ اور نیچے کے راویوں پہ اعتراض کرنے والا کون ہے؟ کافر۔ کس نے فتویٰ دیا؟ دونوں فتوے کس میں ہیں؟ قرآن میں۔ یغیظ بہم الکفار۔ اب میرا موضوع نکلا، اگر کوئی میرا انکار کرے وہ کافر نہیں۔ ہماری جماعت کے فخر، ہماری جماعت کے رئیس المناظرین مولانا صدیق آزاد صاحب، ان کا کوئی بھی انکار کرے وہ کافر نہیں۔ ہماری جماعت کے خطیب اور بہترین مقرر بیکر اخلاص مولانا شیر محمد جنگوی دامت وجودہم، ان کا بھی کوئی انکار کرے وہ کافر نہیں۔ کیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ نہیں، یہ نہ ہو جو مسجد جس کو کاٹی نہ دے رہا ہے کافر نہ پڑھے، کافر نہیں۔ لیکن صحابہ کا منکر، صحابہ پہ اعتراض کرنے والا کیا ثابت ہوا؟ صحابہ عام امتی ہے؟ نہیں، میں یہی ثابت کرنا چاہتا تھا کہ صحابہ عام امتی نہیں۔ یہ دوسری فکری گمراہی کی بنیاد ہے کہ صحابہ کو عام امتیوں کا درجہ دیا گیا، اور حالانکہ یہ صحابیت ایک منصب ہے، صحابیت ایک شرف ہے، صحابیت ایک مقام ہے، اور اس پر کئی نصوص موجود ہیں۔ اس لیے اس فکر کو صحیح کرنا چاہیے کہ صحابہ عام انسان نہیں، عام امتی نہیں، یہ ہے خواص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محمد کے دین کے راوی ہے، محمد الرسول اللہ کی نبوت کے عینی گواہ ہے، اللہ کے محبوب کے دین کے عینی شاہد اور گواہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے اس دعوے توحید، دعوے رسالت محمدیہ کو مضبوط کرنے کے لیے صحابہ کی صفات خود بیان کر دی، ان کی عظمتیں خود بیان کر دی، کسی محدث کے حوالے نہیں کی، کسی مؤرخ کے حوالے نہیں کی۔ قرآن نے اس لیے صفائی پیش کر دی، بلکہ آؤ صحابہ عام امتی نہیں۔ بے شک۔ جملہ سمجھو تو کہو، عام امتی نہیں۔ عبادت کا قبلہ بیت اللہ ہے، بے شک۔ عبادت کا قبلہ بیت اللہ۔ خیال کرنا، پھر کہیں بھول نہ جانا۔ عبادت کا قبلہ بیت اللہ ہے۔ بیت اللہ کی طرح منہ نہ کرو، نماز ہو جائے گی؟ نہیں، سجدہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ رخ کدھر ہوتا ہے؟ بیت۔ جہاں اللہ نے قبلہ کا تذکرہ کیا نا دوسرے پارے میں، وہاں پر ایک جملہ ذکر کیا، بڑا عجیب جملہ ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آ گیا بہت کچھ سمجھ آئے گا، علماء تو انشاءاللہ محدود ہوں گے۔ بات تحویل قبلہ کی چل رہی ہے کہ بیت المقدس تھا، اب کعبۃ اللہ بن رہا ہے، حکم آ رہا ہے، ساتھ ایک جملہ آیا، کذالک جعلناکم امتا، سبحان اللہ۔ کذالک جعلناکم امتا وسطا۔ یہ کذالک کا کیا معنی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح۔ کس طرح؟ کس طرح؟ اسی طرح بنایا ہم نے آپ کو، خطاب صحابہ کو، امتوں وسطا عدلا خیرا، ہم نے بنایا آپ کو امت عادلہ، افضل جماعت، عادل جماعت،
لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کی تربیت کرو، فَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، پیغمبر تمہاری تربیت کرے، سبحان اللہ. پیغمبر تم پہ نگران ہو کہ دین میں کمی بیشی نہ ہو سکے، اور تم لوگوں پر نگران ہو کہ دین میں کمی بیشی نہ ہو سکے. تم نے آگے تربیت کرنی ہے، نبی نے تمہاری تربیت کرنی ہے. لیکن جہاں لفظ آیا کذالک، ماں مولانا حسین علی، اس نے تو عنوان ہی اور دے دیا، بات مسئلہ ختم ہو گیا. انہوں نے فرمایا یہاں کاف تشبیہ کا ہے نہیں، کاف کمال کا ہے، یہ میرا کمال ہے. ایسے تمہیں قبلہ افضل دیا، اسی طرح تمہیں جماعت بھی افضل الامم ہے. سبحان اللہ. یہ میرا کمال ہے. اور ایک اور معنی ہے بڑا بہترین، کذالک، اللہ فرماتے ہیں کائنات والوں، تمہارے عبادت سجدے کا قبلہ وہ کعبۃ اللہ ہے. عبادت تب قبول ہوگی کہ رخ کعبے کی طرف ہو. جس طرح عبادت کا قبلہ بیت اللہ ہے، اطاعت محمد کا قبلہ اصحاب پیغمبر ہے. سبحان اللہ. اطاعت محمد مصطفیٰ کا قبلہ اصحاب رسول ہے. اگر محمد تک پہنچنا ہے تو صحابہ کے واسطہ سے ہو کے پہنچنا ہوگا. بے شک بے شک. تمہیں پتہ نہیں سمجھ بھی آئیے کہ نہیں. اطاعت محمد مصطفیٰ کا قبلہ صحابہ ہے. رخ کرنا پڑے گا صحابہ کی طرف، ورنہ اگر کعبہ کی طرح منہ نہ ہو تیرے سجدے بیکار، سجدوں کی ویلیو نہیں. اگر صحابہ کی طرف رخ نہ ہو تو اطاعت محمد ممکن ہی نہیں. بے شک. اتباع اطاعت محمدی تب ہوگی کہ رخ ہوگا اصحاب محمد کی طرف. بے شک. توجہ ہے؟ جی جی. یہاں بڑے عنوان شروع ہو گئے، لیکن میں ان پہ جاتا نہیں ہوں. بڑے عنوان، وہ حدیث بھی ذہن میں لے آؤ، 73 فرقے بنیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. پوچھا گیا وہ کون ہوگا؟ ما انا علیہ، اصحاب، آگے ما انا علیہ و اصحابی. وہ جماعت ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلے. طریق پہ ہوگی، نقش قدم پر ہوگی. ساتھ صحابہ کو ملایا، صحابہ کو ملایا. لیکن جب معیار پیش کیا کسوٹی، وہاں صاف کہہ دیا آمنو کما آمن الناس، ان آمنو بمثل ما آمنتم بہی فاقا. اب ہونے لا سمجھ لگی حالت میں تقریر سے آئی. میں کیا عرض کر رہا تھا؟ صحابہ عام امتی نہیں ہے، اطاعت محمد کا قبلہ ہے. سنت اور بدعت کا معیار ہے، دین اور غیر دین کی کسوٹی ہے، ایمان اور نفاق کا ترازو ہے، فہم کتاب و سنت کا معیار ہے. صحابہ سے ہٹ کر، یہی تو وجہ ہے جب بھی جو بھی گمراہ ہوا، یا صحابہ کے نام سے ڈل کر، یا صحابہ کے کام سے ڈل کر، یا صحابہ کے فام سے ڈل کر. پوری 14 صدیوں کی تاریخ لے لو، جو رائے راست سے ہٹا، یا صحابہ کے نام سے جلنے والا ہوگا، یا کام سے جلنے والا ہوگا، یا فام فام فام. کتاب و سنت کے جو انہوں نے معنی سمجھائے اس کو چھوڑ کے کہ میرے اکابرین بزرگان دین فلاں، ہم کہتے ہیں رکھ اپنے اکابر اپنے پاس، اپنے پیر اپنے پاس،
اللہ نے محمد کو سمجھنے کا قبلہ بنایا ہے اصحاب محمد مصطفیٰ. بے شک بے شک. نماز کس طرح سنت کے مطابق ہے دیکھنا صحابہ کو ہوگا. بے شک. روزہ کس طرح سنت کے مطابق ہے دیکھنا صحابہ کو ہوگا. حج کس طرح سنت کے مطابق ہے دیکھنا صحابہ کو ہوگا. اور اسی طرح عبادات، معاملات، معاشیات، سیاسیات، سب کے سب شعبے دین کے. تو ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے رخ کرنا ہوگا اصحاب محمد کی طرف. جو ہے جی. صحابہ عام شخصیات نہیں. عام امتی نہیں. ان کا ایک معیار ہے، ایک مقام ہے. اس کائنات میں اللہ نے انبیاء کے بعد کسی کو معیار حق نہیں بنایا، کسی شخصیت کو معیار ایمان نہیں بنایا، بڑی سے بڑی بزرگ کو. لیکن یہ شان خاص ہے جماعت محمد مصطفیٰ کے ساتھ. جو انکار کرتا ہے ماننا اس کو بھی پڑتا ہے، جو ادھر ادھر پھرتا ہے پھر آنا اس کو بھی پڑتا ہے. میں آپ کو موٹے سے قوانین بتا رہا ہوں. جب عام امتی نہیں تو اگلی بات بھی سن لو. خاص کی باتیں خاص کے ساتھ اور ہوا کرتی ہیں، اس کا حکم اور ہے. اور عام کی بات خاص پر اس کا حکم اور ہے. دونوں کا فرق کر، اندھا نہ بن. مثال دوں گا، آپ ذرا بتائیں پیغمبر کی توہین کفر ہے یا نہیں؟ شک ہے؟ نہیں. گج کے بولو. نہیں. میں کہہ رہا ہوں پیغمبر کی توہین کیا ہے؟ کفر. اونچا بولو کفر. اور اونچا بولو. کفر. میرے مجمع کو بزدل نہیں ہونا چاہیے، بے شک. مجھے دلیر مجمع چاہیے. پیغمبر کی توہین کرنے والا کافر. بے شک. لیکن ایک وہ مقام بھی میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نے پیغمبر کی، اب بولنا نہیں آپ نے، چپ کر کے سننا ہے، بولنے میں آپ غلطی کریں گے. ایک شخص نے پیغمبر کی داڑھی اور سر کے بالوں سے پکڑ کر غصے سے کھینچائے اور وہ گناہگار بھی نہیں ہوا. میرے لفظوں پہ غور کرنا، وہ گناہگار بھی نہیں ہوا. لیکن میں اور آپ اس کا عزم بھی کر لے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ پیغمبر نے حضرت ہارون کی داڑھی سے بھی پکڑا. اتنی داڑھی تھی کہ اس میں ہاتھ پڑ گیا تھا. خشخشی جو رکھا کے بیٹھے ہو نا، اللہ کا خوف کرو، داڑھی کو آنے دو. داڑھی منڈانا تجھے گناہ ہے، لیکن خشخشی کو سنت قرار دینا یہ بدعت ہے. بات پھر میں رکھ لیں، اس کو آنے دو، مہربانی کر. پیغمبر کریم نے اتنی محنت کی نا امت پر، تم تو ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہو. آپ نے ایک مستقل تہذیب دی ہے، ایسی پاک تہذیب جس میں آپ نے اتنا برداشت نہیں کیا کہ یہودی جیسے چلتے ہیں اس طرح تم چلو. نہیں، یہودیوں کی چال جیسی چال نہیں چلنا. یہودی جیسے کھانا کھاتے ہیں تم خبردار، ان کی عبادت جیسی عبادت. پتہ چلا نا وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، فرمایا اگر میں زندہ رہا میں ساتھ 9 کا ملاؤں گا.
یا 11 کا؟ 2 رکھوں گا تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ پیغمبر نے تو یہ تعلیم ہمیں دی، اور آج امتی مزاح میں تم ہو۔ ہاں، نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ مظالم میں پس رہی ہے، خدا کی قسم، اور وجہ ہے کہ مسلمان ہی نہیں رہا، اس کو اپنی تہذیب پہ فخر نہیں۔ ہم کہتے ہیں محمدی تہذیب سے بہتر تہذیب کوئی نہیں، محمدی نظام سے بہتر نظام کوئی نہیں، محمدی قوانین سے بہتر قوانین محمدی عدل سے بہتر عدل محمدی نظام سے بہتر نظام کوئی نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں لیکن سوچتے نہیں۔ ہماری شادیاں دوسروں کی تہذیب پہ، ہماری خوشیاں دوسروں کی تہذیب پہ، گھر کا ماحول دوسرے فیشنوں پہ، ان کی تہذیبوں پہ، اور جلسے ہم سیرت النبی کے کرتی ہیں، اور جلسے سن کے منافقوں کی طرح خوش ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرا بھائی بھول نہ جا، محمدی نظام مستقل نظام ہے۔ میرا موضوع نہ بدل جائے، میں آؤں گا انشاءاللہ آج یا کبھی پھر، ابھی مجھے جانے دو جو راستے پہ جا رہا ہوں۔ توجہ کر، داڑھی سے پکڑا، سر سے پکڑا، کھینچا، ہوا کچھ بھی نہیں۔ حضرت ہارون کہہ رہے تھے یبنا او میری ماں دے جائے، ماں دا پترا۔ یہ ماں کا نام اس لیے لیا کہ رحم آئے، او میرا ماں جایا بھائی۔ مشرک ویکھ دے پیری بچے دے پجاری، اے تیرا تے میرا معاملے اندر حل کریے، نہ بچے دے پجاریاں نو خوش نہ کرا، اے سانو لڑدا ویکھ کے خوش ہوتن۔ مشرک تو چاہتا ہی ہے کہ مباحثہ دی لڑائی ہو گئی، توجہ ہے کہ نہیں؟ اے لڑدا ویکھ کے خوش ہوتن یبنہم، لیکن میرا سوال ہے ہوا کچھ بھی نہیں۔ حضرت موسیٰ کوئی دنیا کا ذاکر، مولوی، محقق مجھے بتائے کہ حضرت موسیٰ گناہگار ہوئے؟ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ بھی نبی ہے، یہ بھی، وہ ہم منصب تھے، وہ بھی نبی یہ بھی نبی۔ قانون قرآن نے یہ دیا کہ اگر امتی پیغمبر کی توہین کا عزم مصمم کر لے تب امتی کافر بن جائے گا، لیکن اگر ہوں دونوں ہم منصب، نبی کی داڑھی سے بھی پکڑے، اگرچہ توحید کی غیرت کی وجہ سے پکڑا اور توحید کے مسئلہ کی وجہ سے، وہ گناہگار بھی نہیں۔ اس لیے میرا بھائی تو کہتا ہے میں بھی امتی، وہ بھی امتی، بک بک شروع کرتا ہے۔ اگر صحابہ پہ اعتراض کرنا ہے نا، پھر صحابی بننا پڑے گا۔ اگر صحابی پر اعتراض کرے تو اس کا حق بنتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر تو نے صحابی پر اعتراض کیا تو تیرے مرتد ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ وہ عام امتی نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی نکال دے۔ تیسری فکری گمراہی جو عام طور پہ لوگ مبتلا ہیں، سمجھتے ہیں کہ عظمت صحابہ کا مسئلہ فروعی ہے، اصولی مسئلہ نہیں، یہ مسالک کی تقسیم ہے، مختلف مکاتب فکر کی تقسیم ہے، اصول والا مسئلہ نہیں، فروعی مسئلہ ہے۔ سمجھتے ہو فروعی مسئلہ؟ نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھتے تو اللہ کا شکر ادا کرو، تمہارے علاقے میں مفتی کم ہے، نہیں تو انہوں نے تو پورا دین فروعی بنا دیا۔ یہ بھی فروعی تھے، وہ بھی فروعی۔
ایک مفتی صاحب کہیں یہ جو مردوں کے سننے نہ سننے کا مسئلہ ہے نا، یہ فروئی ہے، دور لعنتی ہے بے ایمانہ۔ قرآن اتنا پکا کر کے بیان کرے آدھا فروئی، میں آ کے تیرا نسب بھی فروئی ہے، جو اس سے کوئی دستخطی پیش کر، تیرا وجود بھی فروئی ہے۔ خیر بہرحال یہ فروئی مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ اصولی ہے۔ اصول کا مسئلہ ہے عظمت اصحاب رسول کا۔ اصولی وہ مسئلہ ہوتا ہے جس پر نص قطعی موجود ہو۔ اصولی کون سا مسئلہ ہوتا ہے جس پر نص سے، ہم تو تھک گئے ہو ابھی سے، معلوم ہوتا ہے تھوڑے علم تو گلا اتنی ٹپ گئی ہیں۔ اصولی مسئلہ، یہ فروئی مسئلہ نہیں۔ کتنی باتیں میں نے بیان کی تھی، یہ تین وہ بنیادی ویسے 12 ہیں، ان تین کو آپ یاد کر لیں تو بڑی بات ہے۔ یہ تین بنیادی ہیں جس کی وجہ سے دشمن اصحاب گمراہی فکر میں مبتلا ہے۔ پہلا کہ صحابہ کو کون سی شخصیات سمجھتا ہے؟ تاریخی، حالانکہ صحابہ کون ہے؟ پرانی شخصیات۔ نمبر 2، صحابہ کو عام امتی کا درجہ دیتا ہے، حالانکہ صحابہ عام امتی نہیں ہیں، یہ گواہان نبوت ہیں، یہ راویان قرآن ہیں، یہ اطاعت محمدی کا قبلہ ہیں، یہ معیار ایمان اور کسوٹیے ایمان ہے، یہ حق اور باطل کی ترازو ہے، یہ سنت اور بدعت کی پہچان ہے، یہ دین اور نفاق کا نشان ہے، اور یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے، اور اسلام اور خالص اسلام کی وہ اصل بنیاد ہے۔ اس لیے ان کو عام امتی سمجھنا یہ دوسری فکری گمراہی، اور تیسرا ان کو عظمت صحابہ کے مسئلہ کو فروعی سمجھنا، یہ بھی گمراہی ہے۔ یہ مسئلہ کون سا ہے؟ اصول کا بولو میں تقریر شروع کروں۔ کس کا مسئلہ ہے؟ اصول کا۔ اور قانون یہ ہے سب مسالک کا، دنیا کے سب مکتبہ فکر کا ضابطہ یہ ہے کہ جو قطعی چیز ہو اس کے مقابلے میں ظنی کام نہیں آ سکتی، اور قرآن نے بھی یہی بات کی، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن حق کے مقابلہ میں ذرا کام نہیں آتا۔ اب اس اصول کو ہم میں پڑھا لکھا مجمع ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھنا۔ اب میں تھوڑا سا اوپر آ گیا، اور صحابہ وہ شخصیات ہیں جن کی عدالت، ثقات، صداقت قرآن نے بیان کی۔ تو خوش البدایہ والنہایہ، ابن اسیر، خلدون، تاریخ کامل، فلاں فلاں۔ اور میرا چیلنج یہ ہے کہ عظمت صحابہ کا معاملہ قرآن کی نصوص قاطعات میں موجود ہے۔ اگر بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی کی وہ روایت جس کے سارے راوی ثقہ ہوں، سند متصل ہو، محدثین کی ہاں اس میں کوئی علت نہ ہو، اور وہ کسی صحابی کو بدنام کرے، صحابی پر جرح بنے، کعبہ کے رب کی قسم اہل سنت کا ضابطہ یہ ہے، بلکہ اہل تشیع کا بھی ضابطہ یہ ہے کہ وہ ظنی ہوگی، اور قرآن قطعی ہے، ظنی چیز قطعی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ۔ نیٹ پہ روایت کی فلانی کتاب میں ہے، فلانی قرآن کے مقابلے میں جو کتاب ہے جانو دو تنور میں، نہیں مانتے ہم کتابڑیاں۔ اور جہاں تک میری آواز جائے، اگر کسی دیانتدار میں جرأت ہو تو اصحاب پیغمبر کی صفائی میں نصوص سے قطعیہ سے دکھاتا ہوں، اور صحابہ پہ کوئی اعتراض ہے تو نص قطعی لیا، اللہ اکبر، نص قطعی لیا۔ ورنہ ہر مذہب کا اصول ہے کہ قطعی چیز کے مقابل ظنی چل سکتی نہیں۔
وہ کچے مولوی ہیں جن کو تم دھمکیاں دیتے ہو، بخاری میں یوں آیا، مسلم میں یوں آیا، فلانی میں یوں آیا، فلانی میں یوں آیا، اور ہمارا اصول ہے، اور ساڈا مذہب لوگڑی نہیں، بالکل قوانین ہے۔ بے شک اہل سنت پہ اعتراض تب بنے گا کہ اصول اہل سنت کو مد نظر رکھ۔ اب آ جا پہلی بات پہ کہ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، بے شک تھک تو نہیں گئے نا؟ نہیں اللہ نہیں ماشاء اللہ صحابہ کون ہے؟ بولو بولو۔ 25 عنوان قرآن میں موجود ہے، اس مسئلے پر قرآن کے عنوان ہیں، ہر عنوان پر بڑی آیات ہیں۔ میں مختصراً آپ کو سیر کراؤں گا، علماء انشاءاللہ آگے خود استعمال کر لیں گے۔ پہلی بات، دنیا میں انبیاء کے بعد کوئی ایسی جماعت نہیں جس کا ایمان گارنٹی شدہ ہو، اور گارنٹی بھی نس میں ہو۔ توجہ ہے میری طرف؟ جی بالکل نہیں ہے۔ بڑے بڑے ائمہ کو مانتا ہوں، امام جعفر صادق ہے، زین العابدین ہے، باقر، موسیٰ کاظم، سب کا ہم احترام کرتی ہیں، لیکن ڈنکے کی چوٹ پہ کہتی ہیں کہ ان کے ایمان کی شہادت قرآن نے نہیں دی۔ بے شک اتنے آپ کو سمجھ بھی آئی کہ نہیں؟ جی بالکل جی بالکل ان کے ایمان کی گارنٹی 30 پاروں والے قرآن میں نہیں۔ نہیں ہمارا ان کے ساتھ حسن ظن ہے۔ امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد، ہمارا خیال یہ ہے وہ بڑے اولیاء اللہ تھے، جی بالکل نیک لوگ تھے، لیکن ان کے ایمان کی گارنٹی نص میں موجود نہیں۔ نہیں شیخ عبد القادر جیلانی، علی اجمیری، سلطان باہو، جنید بغدادی، یہ بڑے بڑے اکابر اولیاء ہم سب کا احترام کرتے ہیں، اور سب کے ساتھ ان کا ادب ملحوظ رکھتے ہیں، حسن ظن رکھتے ہیں، لیکن کسی کے ایمان کی گارنٹی اللہ نے نہیں دی۔ کیا مشکل تو نہیں ہوتا؟ نہیں جی نہیں نہیں یہ گارنٹی آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ملی ہے فقط اصحاب محمد کو، سبحان اللہ اور کسی کو نہیں ملی۔ آپ تو کہتے ہیں نا فلانے کی قبر سے خوشبو آ رہی، ایک مولوی نے خوشبو والا عقیدہ لکھ مارے، اللہ اس کا شاگرد میرے کو لایا، میں نے کہا جی ہمارے استاد کے وجود سے خوشبو آتی ہے، میں کہا اس کا کوئی مرید ہو سی امریکن، چنگی دینا ہے امریکہ برطانیہ والے غسل نہیں کرتے، جی بولا منہ بھی نہیں دھوندے، سویرے اٹھا ٹوش ٹوش کیتا دفتر گیا۔ یہ تو شکر ہے تسی مسلمان ہو۔ یہ طریقہ تھا طہارت دا اسلام دسے جڑے تواڈے کول نہیں، یہ تو اسلام دا احسان ہے۔ انہیں استنجے کدے نہیں کیتا، ٹوش ٹوش کیتا گیا، بس او خوشبو ہے جو استاد کو نہیں پہنچائی۔ مجھے کہتے ہیں آپ یہ کیسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا میرے پاس تو آلہ ہے۔ کہتے ہیں وہ کیا؟ میں نے کہا بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو بعض فاسقوں کو بھی نصیب نہیں ہوگی، توجہ ہے نا؟ جی بالکل بعض فاسقوں کو بھی نصیب، جو خطیب خطابت کو تجارت بناتے ہیں ان کو بھی نصیب نہیں ہوگی سارے مولوی میرے نال ناراض نظر، اے مسئلہ نہ کر، خدا دا نہ ہی نہ کر، اے مسئلہ نہ کر۔ میں آ کے ساڑھے نال بھی ڈیڑھ لگے،
لیکن جڑا تسی تجارت بنایا نا لگدے پتر چھڈیا نہیں تواڈیاں ہن فیساں دے دیہڑے ختم ہو گئے بالکل بڑا عوام نو لٹا نہیں توحید مہنگی کر کے 30,000 روپیہ فی گھنٹہ تے بیان توحید بھی کوئی نہیں کرنی تھوڑی ڈسکو مسکو ساری ہن ختم ہے خیر بہرحال بعض فاسق بھی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتے اور یہ عجیب خوشبو ہے ہندو بھی سونگھ رہا ہے سکھ بھی سونگھ رہا ہے اگر جنت کی ہوتی تو کافر سونگھ سکتے نہیں تو معلوم ہوتا ہے پھر امریکہ کی جنت کی ہے برطانیہ کی جنت سے وہاں سے آئی انہاں تو ان کتاب لکھی ہے بھی پوری جنت انہاں ناکا کر رکھا ہے جیڑا بزرگ مرے کہ جنت کی خوشبو تو آ رہی ہے وہ درنول ایک بزرگ دا میں آکھا بھی تھوڑا جیا سراغ کرو جی جی تلو والی بھی سونگے نو کتے والی تے آ رہی ہے تڑپ گئے میں کہ تلو والی بھی سونگے نو کتے آ رہی ہے اتو تو من لے ہے لیکن تلے بھی کے وہ بھی سونگ لو خامخواہ تماشا بنائے کوئی اپنا رجسٹرڈ شدہ پیر ساڑھے حوالے کرو ایک ہفتے ہستے اس نو چوک چ رکھ سا پھر پتہ لگ سی خوشبو آندی ہے جکی آندا توجہ ہے نا جی بالکل کسی کی گارنٹی نہیں یہ جماعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ایمان کی رب نے گارنٹی دی ہے اور کیسے دی پورا قرآن پڑھو شروع یہاں سے کیا اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم المؤمنون حقا یہ سارے سچے مومن پکے مومن کھڑے مومن یہاں سے شروع کر کے پھر قرآن دیکھے میں صرف اشارہ کر رہا ہوں دیکھے قرآن جہاں پر بھی موڑ آیا نا اللہ نے ایمان کی شہادت ضرور دی ہے ہجرت کا مقام آیا سبحان اللہ مومنین کہا ایمان کی شہادت دی بدر کا مقام آیا المومنین کہا عہد کا مقام آیا المومنین کہا احزاب کا مقام آیا المومنین کہا فتح مکہ کا مقام آیا المومنین کہا حنین کا مقام آیا المومنین کہا تبوک کا مقام آیا المومنین کہا پیغمبر کی وفات کے اشارات آئے المومنین کہا پیغمبر کے بعد خلافت کی بات آئی مومنین کہا ایمان کی شہادت دی الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم لیستخلفنہم فی الارض ایمان کی شہادتیں دی زندگی نے ایمان کی شہادتیں دی اے لوگوں جب میدان محشر کی بات آئی جنت میں داخلے کی بات آئی جہنم سے بچنے کی بات آئی وہاں پر بھی فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ سبحان اللہ ہر موڑ پہ ایمان کی گارنٹی دی یہ فقط گارنٹی والا ایمان ہے جماعت محمد مصطفیٰ کا یہ پورا عنوان ہے قرآن کا نمبر 2 قرآن مقدس نے دوسری گارنٹی دی آپ میں عمل کرتی ہیں بڑے بڑے بزرگوں نے عمل کیے لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کسی کے بارے میں کہ یہ اللہ کے لیے عمل کر رہا ہے دے سکتے ہو گارنٹی نہیں کسی کے بارے میں گارنٹی دیتے ہو نہیں یار تھک گیا ہو یا ویسے پریشان بیٹھے نہیں جی نہیں نہیں دے سکتا
میری گارنٹی آپ نہیں دے سکتے، آپ کی گارنٹی میں نہیں دے سکتا، بے شک کوئی کسی کی نہیں دے سکتا، یہ فقط جماعت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اندر کی گواہی رب نے دی۔ سبحان اللہ یہ مقام کسی کو بھی نصیب نہیں ہو اس لیے قانون ہے قرآن کا کہ قرآن صحابہ کے ظاہر کو کم لیتا ہے، صحابہ کے باطن کو زیادہ بیان کرتا ہے، اور اس کی وجہ ہے، پہلے بھی میں نے ایک دو مقام پہ کہا، اس کی وجہ ہے کہ صحابہ کا ظاہر اتنا نکھرا ہوا تھا، اتنا پاکیزہ تھا کہ آج تک کسی کافر کو بھی ظاہر پہ اعتراض کی جرت بھی نہیں ہوئی، بے شک جرت بھی نہیں ہوئی۔ تو کہتے ہیں تھے صحیح ساتھ، اتنے آپ کو سمجھ بھی یہی تھی، وہ کافر بھی انکار نہیں کر، قربہ آیا حدیبیہ کے مقام پر، ماحول دیکھا، واپس کیا، یا معاشر قریش، اور قریشی سرداروں، میں فارس بھی گیا، روم بھی گیا، بادشاہوں کے دربار دیکھے، یہ ابھی تک مشرک ہے، کلمہ نہیں پڑھا، اور کہتے ہیں محمد سے صلح کر لو، کیوں؟ ما رأیت مثل اصحاب محمد، میں نے محمد کے صحابہ جیسی کوئی فوج نہیں دیکھی، ما رأیت مثل اصحاب، روایت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ آنکھوں کے ساتھ، یہ ظاہر ہے، ظاہر کی تو وہ شہادت دے رہی، روم کا جاسوس آیا، 1 مہینے کے قریب جاسوسی کی، وہ سوچ رہے تھے یہ ہے کیا ہے، قوت کیا ہے، کہ ایک طرف جناب 1000 ہے اور لاکھ کا مقابلہ ہو رہا ہے، لاکھ کا مقابلہ۔ آپ تاریخ اسلام دیکھیے، آج کے نوجوان کو ہمارے ہیروز کا پتہ ہی نہیں، انہوں نے ایک ہیرو چنا تھا عمران خان، اب سارے توبہ کر رہی ہیں، خدا کے بندے وہ کرکٹ کا ہیرو تھا، تم نے اس کو، پاکستان بھی عجیب ملک ہے، ایک کھلاڑی کو وزیر اعظم بنا دیا، کیا کوئی معیار نہیں، جیڑا ہاتھ چڑھ گئی، مولا فضل الرحمان نو بنایا تو اور کام کر بڑھو سے۔ اچھا خیر، توجہ ہے نا، کوئی پی ٹی آئی کا بیٹھا ہوا اللہ بات سے ناراض نہ ہو، غوثوں بھی صحیح تو کوئی اور تھوڑے سے اس وقت راضی کوئی بھی نہیں، توجہ ہے، آ کر توجہ، آسان جڑی اللہ بادشاہی دیتی ہے، یہ ساری دنیا دیا بادشاہیاں اس بادشاہی دے ایک انچ دا مقابلہ نہیں کرتے، بے شک بے شک بادشاہیت کے رکھے کر لئیے، پرویز مشرف کتے کیا، مکے وکھامن والا پیے اتھے، ساڑھے حضرت شیخ العزیز نواز شریف صاحب کدھر گئے، اور بلے کوئی چیز نہیں، جب تک ملک دے غدار راسو نا، یہ ملک دے غدار ہے، ملک حاصل ہو جائے لا الہ الا اللہ، یہ محمدی ریاست ہے، بے شک محمدی نظام دی بجائے 70 سال ہو گئے حالے تک محمدی نظام نہیں آیا، پھر اللہ دی طرف تو انہوں کھلی لگنے، اسے تابوتی نظام تے خوش ہو، دجالی نظام تے خوش ہو، تو پھر ماری پومنی ہے نا، جیڑا بھی آسی 6 لتر لے کے بیسی، تو ساری زندگی تڑپ تھی، تسی بھی خوش نہ ہو، بھئی عمران خان کیا تو اور کوئی بندے دا پتر آسی، جیڑا اور آسنے اس تو 2 نمبر اگے ہو سی، میں تو خوش ہو بھئی تاریخ جو جائے اللہ دی طرف سزائی، نظام محمدی نال بغاوت کیتی ہے، کروڑا آدمیاں قربانیاں دیتیاں کہ اسلام دا نفاذ ہو سی، کتاب و سنت دا نفاذ ہو سی،
آج عدالت انصاف نہیں ہے، طلبی عدالت تو لے کے اتلے تک نہیں، وجہ ہے کہ باہروں نہ ترازو رکھی ہے سبزی تولن واسطے تے اندر ترازو نہ کوئی کام نہیں۔ ریٹائر جج دی پینشن 3 لاکھ دے قریب ہے، ریٹائر ہو گئی ہے تے غریب دی روٹی پوری نہیں ہوتی تو ترازو تے اتھے ہی پوری ہو گئی جی ہائی کورٹ دے باہروں کھڑی ہے۔ یہ جہاں ترازو نہ تو اندے ہوئی ہے، اور یہ طاغوتی تے جعلی نظام ہے، کدے غریب سکھ دا ساہ لے ہی نہیں سکتا۔ اتنے انہیں ہی آمنے جنہاں دے بدکاں انگریز دے کوٹ پالچ کیتے ہیں، اتنے نبائے نے آج اوہی سردار اوے تھوڑے ایم این اے تے ایم پی اے بن سے کوئی بیٹھا ہوئے ناراض نہ ہوئی ہوئے بھی صحیح تو 1 گھنٹہ میری تقریر باقی رہی توجہ ہے۔ آیا جاسوس دیکھن واسطے آیا بھئی اے محمدی جبان ہے کہ گئے، سبحان اللہ۔ رومیت مشہور ہو گیا ہے بھئی اے جن میں تاریخ پڑھو، پھر پہلے صحابہ دریا میں گھوڑے دوڑائے نا، انہاں نے پول توڑ دیتے، پول توڑ کے قلعے میں بند ہو گئے، ادھر نبی دے صحابہ ایسا انہاں کہا میں چھڑنا تو نہیں، ایسا عیسائیوں جو مرضی کرو، تسا پلا تروڑ دیتیا چھڑنا نہیں، انہاں تکبیر دا نعرہ لایا ہے تے چل دے دریا بچ گھوڑے پا دے۔ سبحان اللہ۔ انہاں اتھوں ہی ویکھے تے ویکھدے نو اگدے نے تے کوئی جن آ رہے، انہاں دے سپاہ سالار رکھے جن نہیں، کوئی سمجھ نہیں لگتی نہ دریا دیاں لہراں تے شاید جادو کر دیتے، اسا پلا تو نہ گزر سکتے تھے، لہراں دے اتوں گھوڑا سمیت آ رہے۔ یہ اسلام دا اول ہے، اسا تا خزاں دے دورے چاہنا، یہ بہار دا دور ہے، یہ دور رسمی مسلمان بن گئی ہے۔ فضائے فجر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی ایمان بوئیو، اور اب وہ وقت آنے والا ہے مستقبل دیکھنا، یا ایمان بچانا ہے تو پھر جہاد کرنا ہوگا، یا خالص کافر بننا ہوگا، یہ ذہن میں رکھ لو۔ درمیان والے اب کھاتے ختم ہو گئے، کفار یہود جس میدان پہ تمہیں لے کے آئے، اب یہ وقت ہے محنت کرنے، اس پر بات کرنے کا وقت ہے، رسمی تقریروں کا وقت نہیں۔ میرا دل یہی تھا کہ اقامت دین پہ بیان کروں گا، لیکن کچھ اشارات مجھے جہاں آ کر ملے کہ موضوع یہ ہے، پتہ میں ٹھیک سمجھا یا غلط سمجھا، بہرحال یہ شروع کر دیا تو کسی کے اخلاص کی گارنٹی نہیں، یہ فقط جماعت محمد مصطفیٰ ہے۔ بے شک وہ آیا نا جاسوس، ہے نا، بات بھول تو نہیں جاؤ گے؟ نہیں۔ مہینے کی سی آئی ڈی لے کے گیا، 2 لفظوں میں بیان کی، پوچھا بادشاہ نے یہ محمدی کیا کرتی ہے، کیا راز ہے، جدھر رخ کرے تختوں کے تختے الٹ دیتی۔ اس نے کہا جی مجھے تو اتنی سمجھ آئی، میں نے رات بھی ان کی دیکھی دن بھی دیکھے، ان کے ساتھ رہا، مجھے یہ خلاصہ ملا کہ ہم بالنہار فرسانہ وباللیل رہبانہ۔ پورا اس سی آئی ڈی والے نے بتایا جب رات ہوتی ہے تو اللہ کے سامنے تنہائیوں میں کھڑے ہو کے روتی ہے، اور جب دن ہوتا ہے تو گھوڑوں کی پشتوں پہ شیروں کی طرح لڑتی ہے۔ دن گھوڑے پہ گزرتا ہے، رات مسلح پہ گزرتی ہے۔ یہ ان کی سی آئی ڈی ہے۔ صحابہ کا ظاہر
سکتا ہی نہیں نہیں، کسی کو جرأت نہیں. اس لیے میرے رب نے ظاہر تھوڑا بیان کیا، اندر اور باطن کا معاملہ زیادہ کر دیا. ایسا دیکھنا ہے نمونہ صرف تراہم رکعن سجدا، تراہم ہے مخاطب، تراہم تو جب دیکھے گا، دیکھنے کا تعلق ظاہر سے آنکھوں سے، تو دیکھے گا رکعن رکوع کی حالت میں، سجدہ سجدے کی حالت میں. رکوع تجھے نظر آئے گا، سجدہ تجھے نظر آئے گا، تیری آنکھیں جہاں تک جائیں گی. اب رہ گیا اندر کا معاملہ، وہ تو پیغمبر کو بھی پتہ نہیں لگ سکتا، وہ تو کسی مخاطب کو پتہ نہیں لگ سکتا. فرمایا تو ظاہر دیکھ لے اور اندر کی گارنٹی میری سن لے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سبحان اللہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. ان کے سجدے رکوع اونچ نیچ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، نیت کیا ہوتی ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ. دوسرے مقام پہ فرمایا یریدون وجہا، یریدون وجہا. اور تیسرے مقام پہ فرمایا اوذو فی سبیلی، اوذو فی سبیلی. ان کی نماز، روزہ، حج، زکات، ہجرت، ان کا جہاد، ان کا زخمی ہونا، ان کا بچے ذبح کرانا، بیویوں سے دور ہونا، وطن سے بے وطن ہونا، اپنوں سے لڑنا اور ساری کائنات سے ٹکر لینا اور ایک ایک دکھ سہنا. اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا چاہتی ہے. فرمایا نہیں لوگو، یریدون وجہا، یہ میری رضا کے لیے کرتے ہیں. جب تکون فضلا من اللہ، یہ میرے فضل کی تلاش میں ہے، رضوان رضامندی کی تلاش میں ہے. ان کی ایک ایک حرکت، ایک ایک سکون، ان کا لڑنا ہو تب بھی میری رضا کے لیے، ان کا اٹھنا ہو تب بھی میری رضا کے لیے، ان کا بیٹھنا ہو تب بھی میری رضا کے لیے، ان کا ہنسنا ہو تب بھی میری رضا کے لیے، ان کی محبتیں ہوں تب بھی میری رضا کے لیے، ان کی دشمنیاں ہوں تب بھی میری رضا کے لیے. سبحان اللہ یہ کون گارنٹی دے رہا ہے؟ اللہ ایسے لوگوں کو تاریخ میں دیکھے گا. نہیں کون سا پہلو ہے اصحاب پیغمبر کا جو قرآن نے کھولا نہ ہو؟ ہر پہلو پہ گفتگو کی. نمبر 3، ایمان کا دعویٰ ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن ایمان کا دائمی ہونا، ایمان پہ مرنا، یہ کسی کے اختیار میں نہیں، کسی کے اختیار میں. آج بابا موضوع بدل گیا نا، چپ کر کے میں آج موضوع بڑے بدل گئے نہیں. آج دھیان نہ سن، توجہ ہے، توجہ کر. مسئلہ تو میں آمنا ہے، جب تک توحید نہ ہوئے تو تقریر ہوتی بے شک وہ تو میں نے بھی پتہ ہے کہ جب تک مردہ نے سنا دی نفی نہ ہوئے تو توحید بیان ہی نہیں. یہ گل ہے پکی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ جو ہے نا، لیکن تھوڑا یہ سنو. خاتمہ ایمان یہ ہوئے، اللہ کے رسول فرمایا ایک بندہ ساری زندگی جنتی آلے کم کر دے، بڑا صوفی صافی ہوں گے، خطیب مولوی ہوں گے، موت تو تھوڑا جیا پہلے اس کو تھوڑا لاگے بہنا سدھا جہنم میں بہنا. اور فرمایا ایک بندہ ساری زندگی جہنمی آلے کم کر دے، کافر مشرک بنتی ریا، اور موت تو تھوڑا جیا پہلے مزدہ دل حلق ہو دے، دل حلق ہو دے کہ وہ بندہ سدھا جنت ہی چلے. سبحان ایک حدیث وہ بھی آیا جس کا خلاصہ ہے کہ اللہ رب العزت خوش ہوں اس منظر تے کہ قیامت علیہ دن قاتل بھی جنت گیا کھڑا اسی کے مقتول.
تے لڑے بھی توحید دی وجہ تو ہو سکتے دو میں حضرت حمزہ بھی جنت جو سی تے خالد بن ولید بھی جنت جو سی سبحان اللہ توجہ ہے جی واشی بھی جنت جو سی اکرمہ بھی جنت جو سی ابو سفیان بھی جنت جو سی کہ 70 شہداء بدر بھی احد بھی جنت جو سی منظر بڑا سونا نہ ہو سی لڑے کتنے ہیں گئے دو ہکے جاتے ہیں اس واسطے میرا بھائی اپنے ایمان دی خاتمے دی فکر کر اللہ تو اللہ دے رسول دعا منگ دیا اسے معصوم ہے سانو سکھائی میرا خیال تین تو خیال ہی نہیں آیا تین تو خیال ہے کڑنک مانگی ہو گئی دلہے سے بھی یہی گل ہے کہ کڑنک مانگی تو مل رہے سی ایمان تے موت نہ آئی نا یہ گھاٹے پورے نہیں ہونے لگے اللہ دے رسول دعا میں یا اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینے اے دلہ نو پھیرا ڈالا میرے دین نو پکا رکھے اپنے دین سے ثبت قلبی علی دینے تو بھی دعا منگی کر آپ کو منگی کر مولوی ٹھیکہ نہ دیتا کر آپ کو اللہ نے آوان بناؤ دعا سکھ منگن دا طریقہ سکھ تو سہار سے مولوی ٹھیکے دے دیتی ہوئی فرضاں تو بعد آدھے نہیں مولوی صاحب مولوی صاحب فرض پڑھایا کہ تجھے تنخواہ کتنی دے دعا تو آپ ہی کیا منگو اس میں اپنی دعا کی اعتبار کوئی مولوی صاحب بھی سمجھدار ہوں گے وہ بھی آدھے یا اللہ اے جڑا چودھری پہلی ساپل ہے ایک ہفتے میں اس کا کوئی کھاتا بن اے مرے تے میری جان تسی آدھے آمین اپنے بران کے دوسرے دس کر تو خود کی نہیں بیٹھے ایک گل ذہن چ رکھ چھوڑو کٹ چھوڑو کہ محلے دا مولوی مقتدیاں سے دعا کر اگر کوئی آدھے میں نہیں منتا نہیں منتا کیوں نہ دی خیر خائی نہیں اس منگنی ہے کیونکہ تسا مولوی نہ رہاندے بڑے چنگے ہونا مولوی دا دل ٹھنڈا ہوندا ہے تھوڑے کہ او پوریا کردا اوتھے ہی بائے کے مسلے تھی وچوں وچوں تے تسی آدھے ہو آمین اے نہیں پوچھا مولوی میں تو وچوں کے آکھے اے بھی پوچھا کر تم آمین آجا واپس یبتغون فضلا ہو گیا تیسری بات گارنٹی دائمی ایمان دی خاتمہ خیر تے ایمان تے موت سدا بہار ایمان دائمی ایمان یہ بھی جماعت فقط اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہ واسطے میرے رب نے انج دی گارنٹی دیتی فرمایا آسمان اپنے محور تو زمین اپنی کلی تو تے سارا نظام تتر بتر ہو سکتا محمد دا صحابی ہدایت دی پٹڑی تو اتر نہیں سکتا بے شک بے شک توجہ ہے جی جی جڑا آ گیا ہو نہیں جا سکتا جڑیاں روایت آ کر فلانا صحابی مرتد ہو گیا تے فلاں میرا جھوٹ ہے صحابی مرتد ہو نہیں سکتا بے شک قرآن کی شہادت ہے مرتد وہ ہوتا ہے جڑا صحابی بنے نہیں تو ڈنڈے دے نال تو بنی کرتا ہو لما يدخل الایمان فی قلوبکم واہ ہرقل پوچھا عربی وچ رکھ لے اور انگلش والے سنو ہرکلیس آدھے رومیاں دا بادشاہ دوبارے بڑی گلاں مشہور ہے انگلش ہے اس کا تذکرہ حدیث ہے ابو سفیان کا جدو انٹرویو ہویا آپ کا خط پہنچا انٹرویو ہویا اتنے ایک سوال کیتا اس آقا جڑا محمد دے نال لگے
کوئی واپس بھی کی ہے اتنے تو سمجھ بھی ہے، یہ بخاری کا پہلا صفحہ، جی کوئی واپس بھی کی ہے۔ ابو سفیان حالے تک مسلمان نہیں ہویا، آپ تو مدے مقابلے اس کہ یار سمجھ نہیں لگتی، جیڑا آ گیا وہ تو پک ہی گیا، جیڑا آ گیا واپس نہیں ہویا۔ اگے وہ بھی عیسائیاں دا عالم بھی آئی تے بادشاہ بھی آخر لگا کذالک بشاشۃ الایمان، یا تا چس ہوندی ہے ایمان دی، سبحان جب اللہ ایمان آوے نا بشاشت چس اے ہی ہوندی ہے، پھر دنیا بدل سکتی ہے، ایمان دل وچ نکل نہیں سکتا فادر شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ عجیب جملہ ہے، شیخ کا عجیب جملہ ہے، فرماتے ہیں لوگوں ایمان دے 4 درجے ہوں گے، کتنے درجے؟ 4 کتنے درجے ہوں گے؟ 4 اس سے بات نہ کر دے بھئی تسا کس درجے دے مومن ایمان دے 4 درجے، چوتھا مقام ایمان دا ہوے جس نو آدھن رابط علی القلوب، کی آخدن رابط علی بول رابط علی القلوب، جڑا سورہ کاف وچ بیان کیتا، حالے تک داڑھی نہیں آئی، چند نوجوان ظالم بادشاہ دی عدالت تھے اور انہوں کو پوچھ گچھ ہو رہی ہے کہ تسی ساڈے اکابرین دا مذہب کیوں چھوڑا، ساڈے بزرگاں تے اسلاف دے سب خلاف، یہ حالے بڑے بھی نہیں تے خطیب بھی نہیں، انہاں تقریراں کیتی ہے کدے آج کرنی پہ گئی ہے، جس بندے تقریر نہ کیتی ہوئے اس نو کرنی پائے ونے تو اس ٹنگاں بھی کم دیا اور بھی کم دے تقریر بھی بادشاہ کے سامنے اور اس کے بادشاہ دی آنکھاں میں اکھاں پا کے اس مقام سے قرآن ایک جملہ لایا، سبحان اللہ میں بربتنا علی قلوبہم ربتنا علی قلوبہم، وہی ربط القلوب، ہم نے ربتنا ہم نے گرا لگا دی، ہم نے اپنی رحمت کی مٹھی میں لے لیا ان کے دلوں کو، سبحان اللہ اپنی رحمت کی گرا لگا دی، اذ قامو ایسی گرا لگ گئی کہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور مسئلہ کیا بیان کیا، کھڑے ہو کر قالو ربنا رب السماوات والارض، سبحان اللہ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا، ربنا رب السماوات والارض، اے لوگوں زمین والوں کو ہم داتا نہیں مانتے، جو زمین میں دفن ہو جائیں ہم انہیں مشکل کشا نہیں مانتے، جو زمین کے اندر دفن ہو گئے یا مورتیاں اور صورتیوں کی شکل میں ہوں وہ غوث اعظم نہیں، وہ مشکل کشا نہیں، وہ حاجت روا نہیں، وہ داتا نہیں، وہ کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والے نہیں، ہم کس کو مانتے ہیں؟ رات کو بچی چھٹی دا مالک، بے شک حاجت روا مشکل کشا، ہم کس کو مانتے ہیں؟ قالو ربنا سبحان رب اللہ السماوات والارض، ہمارا پالنہار حاجت روا مشکل کشا وہ ہے جو آسمان والوں کا بھی حاجت روا ہے، زمین والوں کا بھی حاجت روا ہے، ربنا رب السماوات والارض، آسمان زمین سارے اس کے مربوب ہیں، وہ آسمان کے بھی کسی مکان کے رہنے والا نہیں، وہ زمین کے بھی کسی مکان سے رہنے والا نہیں، وہ مکانوں سے پاک ہے، زمانوں سے
ہوتا تبک کی کائنات اسی کا حکم جاری. اس لیے یاد رکھو جن کو تم مشکل کشا سمجھتے ہو ہم اسے ان کو کبھی نہیں سمجھتے. ربنا سبحان اللہ. ارے پڑھو ربنا. نا یہ کون سا رب ہے جس نے کہا تھا قال ربکم قال ربکم ادعونی استجب لکم. اور کائنات والو ادعونی اپنی حاجتوں اور مشکلوں میں مجھے پکارنا. استجب لکم کیونکہ پکاروں کے لائق ہونا یہ میری شان ہے بے شک اور کسی کی شان نہیں. بول اور کسی کی شان نہیں. کیوں؟ یہ بڑی بات ہے. مشکل کشا ہونا میری شان ہے اور کسی کی شان نہیں. یہ لیاقت میری ہے تھے بابا سو کی ہے. یہ میری شان ہے کسی اور کی شان نہیں. بابا اس طرح نہیں کرسی صدارت ہے نا سب بس کر دیں ہم. نہیں. یہ میری شان ہے کسی اور کی نہیں. اے بھی مسئلہ سمجھ لو. مشکل کشا ہمارے واسطے 4 شرط ہیں. کتنی ہیں؟ 4. بولو کتنی ہیں؟ 4. کتنی ہیں؟ 4. نوجوان بیٹھے ہو تسی بولو کتنی ہیں؟ 4. پہلی شرط بے مشکل کشا استے کہ او مشکل وچ پھسے تے حاجت مند دے حال جاندا. دوسری شرط بے کہ مشکل وچ پھسے ہوئے دی پکار نو سندا کوئی ٹائم ٹیبل نہ یہ نہ ہو جو مشکل کشا ستا ہوئے تے بیچارہ لگا ہو. دیکھو بھیا او دی پکار نو سن سا. تیسری شرط ہے کہ بولی سمجھدا ہوئے. حافظ آباد دا زندہ پیر ہوئے. مردے تا جڑے آدھے نہ سن دیں وہ تو انسانیت کی خارج ہے نا. وہ تو گل ہی کوئی وہ تو انسان والا کھاتا بھی نہیں. مردہ بھی سنن دے کھاتے فطرت تو پارے زندہ دی گل کر رہے ہیں. حافظ آباد دا پیر ہوئے پشاور دے پٹھان نو مشکل پی ونے حافظ آباد پہنچ بھی آگے پیر دے سامنے بیٹھ کے پشتو بولے. سمجھ ویسی پیر سن بھی گھنے سمجھ ویسی نہیں سمجھدا. جے حافظ آباد تے سکھے کی اتوں دا بندہ مشکل پھسے تے پیر پٹھان دے دروازے دے بن کھڑے. یہ پنجابی کھڑا بولدا ہوئے پیر اس دی سمجھ ویسی نہ تو حافظ آباد سریکی لگے. حضرت علی دی بولی کیا سریکی ہے یا عربی ہے؟ حضرت علی تیری اگر پہلے تو سن دے کوئی اگر سن بھی لیندے ہوندے کہ تیری پشتو سمجھے نا کہ تو کیا لگے. حضرت علی دی زبان عربی ہے. اللہ سپیشل دلیل دیتی ہے. فرمایا کائنات والو میں مشکل کشا حاجت روا ہوں. اللہ دلیل کیا ہے؟ فرمایا اختلاف السنتکم. سبحان اللہ. اختلاف السنتکم ایک پاڑیاں بولیاں دا بکھرا بکھرا ہونا. کوئی پشتو بول رہا ہے, کوئی سندھی بول رہا ہے, کوئی انگلش بول رہا ہے, کوئی سنسکرت بول رہا ہے, کوئی زبان کوئی زبان یہ بول رہا ہے. فرمایا لوگوں سنو یہ ساری بولیاں سمجھنے والا کون ہے؟ اللہ. ساری زبانیں سمجھنے والا کون ہے؟ اللہ. پھر مشکل کشا بھی اللہ. حاجت روا بھی اللہ ہے. زبانیں مختلف آ گئی. پشتو کا پیر اردو کے مرید کی نہ سمجھے, سریکی کے مرید کی نہ سمجھے. پیر سندھ کا ہو عربی والے کی کیا سمجھے, پیر عربی ہو لاہوری کی کیا سمجھے. فرمایا جے میں ہوں کہ ساری کائنات اپنی بولی بولتی ہے, پشتو والا پشتو میں مانگ رہا ہے میں اس کی بھی سمجھ رہا ہوں, سریکی والا سریکی میں مانگ رہا ہے میں اس کی بھی سمجھ رہا ہوں. اور میں نے ان جگہ بولی سنی ہے جو بالکل جنات سے بھی مختلف ہے. وہ کوہستان والا اپنی بولی میں بول رہا ہے, ساری مکس بولیاں وہ بول رہا ہے. میں اللہ ہر ایک کی سنتا بھی
دیتا بھی ہوں اور جھولیاں بھر کے بھی دیتا ہوں. تو انسان ہے. جنگل کے درندے بھی مانگ رہے ہیں, پرندے بھی مانگ رہے ہیں, چمٹیاں بھی مانگ رہی ہے. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. سبحان اللہ. قد علم, تینوں تو نہیں پتا درندے بولیاں کر کے پہ آکھ دن, پرندے کے پہ آکھ دن. فرمایا میں مشکل کشا ہوں, مجھے پتا ہے بیڑی کس انداز میں مجھ سے مانگتی ہے اور جنگل کے درندے کس انداز میں مانگتے ہیں, پرندے کس انداز میں مانگتے ہیں. خلاصہ نکالا یسألہ من فی السماوات. سبحان اللہ. یسألہ من فی السماوات. ہے تو خبر علماء جان دن, لیکن مانا انشاء والا. فرمایا کائنات والو سب کی جب بولیاں جاننے والا میں ہوں, حالات جاننے والا میں ہوں, پکارے سننے والا میں ہوں, تو پھر اور آسمان و زمین کی ساری مخلوق اسأل اللہ. سبحان اللہ. پھر اپنی حاجتیں مانگو کس سے؟ اللہ سے. اور نہ تمہاری سن سکتے ہیں. اگر محمد مصطفیٰ کی قبر پہ جا کے وہاں پر بھی کہے یا رسول اللہ انظر حالنا اسما کا لنا, اللہ کا قرآن کہتا ہے وہم عن دعائہم غافلون. سبحان اللہ. پکارنے کا کوئی پتہ نہیں ہے. اگر تم ان کو پکارو, کسی پیغمبر کی قبر کے اوپر جا کے پکارو, کسی ولی اللہ کو پکارو, حتیٰ کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کے پکارو, حضرت علی کے روضے پہ جا کے پکارو, حضرت حسین کے تھلے پہ جا کے پکارو, حضرت بہو سلطان کی بیر کے پاس جا کے پکارو. انبیاء اولیاء کو پکارنے والوں سن لو, ان تدعوہم سبحان. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم. سبحان اللہ. پکارے نہیں سنتے. لا يسمعوا, سارے پڑھو, لا یسمعو. نہیں سنتے. آگے شیخ القرآن کا جملہ ہے نہیں سنتے. مولوی کہتے ہیں بچوں سنتے دھر لانتی. اللہ فرماتے میں کہتا ہوں نہیں سنتے. لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم. اگلا